اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 25 تک ہماری بات ہو چکی۔ میں پھر آپ کے ذہنوں میں فقط تازہ کرنے کے لیے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ سورہ مبارکہ فاتحہ کی اس آیت کو جس کے مرکزی خیال کو ہم نے پک کیا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ مالک ہمیں سیدھی راہ دکھا اور سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ، اور پھر سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر ہم نے اس رب کو ٹریس کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور تم نے جو ہدایت کا سوال کیا تو یہ کتاب ہدایت کرے گی مگر ان افراد کی کہ جنہیں تقوی کی دولت کچھ موجود ہے، فکر نجات وہ رکھتے ہیں، جو اپنے مستقبل کے بارے میں کوشش ہیں، جنہیں آخرت کی کوئی فکر ہے وہ اس سے ہدایت پائیں گے، جو اسی حوالے سے ابھی کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر پائے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، اگر انہیں یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ قیامت کے اندر کچھ حساب کتاب ہونا ہے تو پھر اس کے بعد فکر نجات نہیں ہوگی، فکر نجات نہیں ہے تو پھر یہ کتاب ہدایت بھی ان کی نہیں کرے گی، نہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر پوٹینشل نہیں ہے، بلکہ اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ خود اپنی قابلیت کو ڈیولپ نہیں کر پا رہے۔ ایکسیپٹیبلٹی اسی وقت آئے گی جب فکر نجات ڈیولپ ہو جائے۔ اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے متقین کے اوصاف بیان کیے، اور پھر پروردگار نے کافرین کا، جن کے لیے میں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ پکے کافر، کہ جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم قبول نہیں کریں گے، ان کا تذکرہ کیا۔ پھر پروردگار نے منافقین کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد خطاب کیا اور کہا کہ اے انسانوں اب تم فیصلہ کرو کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تم کس کیٹیگری کے اندر جانا چاہتے ہو، متقین کی کیٹیگری، ان پکے کافروں کی کیٹیگری، اور یا پھر منافقین کی کیٹیگری کے اندر آنا چاہتے ہو، تم اپنے طور پر اس بات کو ڈیولپ کرو۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اس آیت نمبر 25 میں ایک دلیل دی، اس دلیل کو اسٹیبلش کرنے کے بعد جو توحید کے حوالے سے جس پر ہماری بات ہو چکی، پھر آیت نمبر 25 میں جہاں پر پچھلی مرتبہ ہماری بات ٹھہری تھی، اب پروردگار نتیجے کو بیان کرتا ہے کہ اگر ایک شخص متقین کی اس کیٹیگری کے اندر چلا گیا کہ جہاں پر فکر نجات ہے اور وہ آہستہ آہستہ ہدایت کے زینے طے کرتے ہوئے صراط مستقیم پر رہتے ہوئے ترقی کر رہا ہے نا، وہ آگے بڑھ رہا ہے، تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک بات تو یہ سمجھ لینی ہے کہ یہ تقوی، اس کے دو اہم شعبے ہیں، ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے اعمال صالحہ، جو یہاں پر پروردگار نے بیان کیا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے حبیب آپ بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا۔ صالح عمل، صالح کا مطلب یہ ہے کہ جس عمل میں صلاحیت ہو کہ جسے خدا قبول کرے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا اس کے اندر صلاحیت ہے، اس میں صلاحیت نہیں ہے۔ صالح یعنی وہ عمل کے جس کے اندر صلاحیت۔ اب جو نیکی کا کام ہے وہ ایمان کے بعد اس قابل بن جاتا ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں پریزنٹ کیا جا سکے۔ جب نماز انسان پڑھ رہا ہے تو کہہ رہا ہے قربتاً الی اللہ، تو اللہ کو مان رہا ہے تو نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے تو کہتا ہے قربتاً الی اللہ، دل میں ارادہ، تو اللہ کو مان رہا ہے تو قربتاً الی اللہ کی بات کرے گا۔ اور اب اسی طریقے سے آپ جتنی عبادتیں ہیں وہ سب کی سب کب ہیں؟ کہ جب انسان خدا کو مان رہا ہو، ورنہ تو نماز کے نام پر کچھ ہے، وہ روزے کے نام پر کچھ ہے، ایک ایکسرسائز ہے۔ اسی لیے کہ ایمان اور اعمال صالحہ، جو تقوی کے دو شعبے تو ہو گئے، وہاں پر جو آپ نے فہرست دیکھی تھی فکر نجات، متقین، ان کے یہاں بھی ہم نے یہی پڑھا یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، اے حبیب ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے پر نازل ہوا، ان سب پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، عقیدے بھی ہیں، نماز کا تذکرہ بھی ہے، انفاق کا تذکرہ بھی ہے۔ تو عقائد جن کا تعلق ایمان کے ساتھ اور اعمال صالحہ، یہ دونوں جہاں جمع ہو جائیں وہاں پر انسان گویا فکر نجات کے بعد ترقی کے زینے طے کر رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟
بشر، اے حبیب خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح اعمال انجام دیے۔ کیا خوشخبری ہے؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اس پر بات ہماری ہو چکی۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب بھی ان کے سامنے کوئی پھل رزق کے طور پر پیش کیا جائے گا، قالوا تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، ارے یہ تو ابھی ہمیں دیا گیا تھا، ویسا ہی ہے، حالانکہ اس کے اندر فرق ہوگا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ وہ ان کو ایک تشابہ ہوگا، ایک ملتی جلتی چیز ہوگی، جس کے لیے فقط میں ذہنوں میں تازہ کر رہا ہوں کہ میں نے آم کی مثال دی تھی۔ تو مثلا آم تھوڑے تھوڑے فرق سے اگر آپ دیکھیں تو اس کے ذائقے میں تبدیلی ہوتی ہے، اس کی تاثیر میں، اگرچہ بنیادی طور پر ایک جیسا لگتا ہے۔ اسی طرح سے جنت کا معاملہ ہے کہ ویرائٹی بہت ہے، پروردگار عالم کی طرف سے ویرائٹی بہت زیادہ ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے لیے پاک و پاکیزہ جوڑے ہیں، مرد و عورت دونوں کے لیے وہاں پر پاک و پاکیزہ جوڑے ہیں، اور اس کے اندر جو پاکیزگی کا معاملہ ہے وہ جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی۔ جسمانی اعتبار سے بھی کوئی نجاست، کوئی غلاظت کوئی وہاں پر نہیں، اور روحانی اعتبار سے مثلا حسد ہے، غیبت ہے، تکبر ہے، یہ ساری نجاستیں بھی وہاں نہیں پائی جاتی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی چیک آؤٹ ٹائم نہیں ہے کہ 2 دن کے بعد کمرہ خالی کر دو یا 4 دن کے بعد، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو پھر آپ ذرا گنیے اس کے اندر کہ پروردگار نے کہا کہ باغات ہیں، دوسری بات وہاں پر ان کو رزق ملے گا، پھل ملیں گے اور بڑی ویرائٹی کے ساتھ ملیں گے، ان کو جوڑے دیے جائیں گے پاک و پاکیزہ، اور پھر وہ اس کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہیں، ٹیمپرری اکوموڈیشن نہیں ہے، ایک پرماننٹ والا معاملہ وہاں پر ہے۔ یہ ہو گیا اس پہلی کیٹیگری کا انجام، جو صاحبان تقویٰ، جو فکر نجات رکھنے والے، جس کے بعد ایمان اور اعمال صالحہ میں وہ ترقی کرتے چلے جائیں۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم کافروں کے ایک اعتراض کو بیان کرتا ہے۔ اب آپ نوٹ کیجئے، سیکوینس کو فالو کیجئے گا۔ متقین، کافرین، منافقین۔ اعلان پہلے کیا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک بات۔ آگے کیا کہا؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، شک تو اس میں کوئی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر تمہیں شک ہے، اگر تم شک کرتے ہو اس میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، تو ایک سورہ اس جیسا بنا کر لے آؤ۔ تو وہ سورہ تو کیا بنا کر لاتے، لیکن ایک اعتراض انہوں نے کیا، اور وہ اعتراض یہ تھا کہ قرآن جیسی کتاب کے اندر یہ اتنی چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں دی ہوئی ہیں۔ اب آپ اعتراض کو ذرا دیکھیے گا، یہ خود بڑا مذاکرہ خیز ہے۔ وہ قرآن کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں دی گئی ہیں؟ تو قرآن بڑی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ اکبر، جب اللہ بڑا ہے تو اللہ کی کتاب میں یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں ہیں؟ مثلا قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے سورہ حج کے اندر مکھی کی مثال دی۔ یہ مکھی کی مثال جو ہے، مکھی کا تذکرہ بھی ہے قرآن کے اندر، چیونٹی کا تذکرہ بھی ہے قرآن کے اندر، مکڑی کا تذکرہ بھی ہے قرآن کے اندر۔ سورہ نمل، نمل کا مطلب ہی ہے، آپ جانتے کہ چیونٹی۔ سورہ عنکبوت، مکڑی۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، گھروں میں سب سے کمزور گھر کا وہ عنکبوت کا ہے، مکڑی کا ہے۔ اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کتاب بڑی ہے تو اس کے اندر مثالیں چھوٹی نہیں ہونی چاہیے، یعنی شیر کا تذکرہ ہو، ہاتھی کا تذکرہ ہو، کسی مثلا آپ سمجھیں کہ اس کے اندر چیتے کا تذکرہ ہو، کسی اور بڑے جانور جو ہیں ان کا تذکرہ ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے جانور ہے، مکھی ہے، مچھر ہے، اس کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے؟ مکڑی کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ چونٹی کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ اعتراض کیا گیا۔ اب پروردگار عالم اس بات کو سمجھانا چاہتا ہے اس کے اندر کہ گفتگو کے اندر جو مثالیں آتی ہیں وہ مثالیں کس لیے ہوتی ہیں؟ کچھ سمجھانا مقصود ہوتا ہے اس کے ذریعے سے، اس مثال کے ذریعے۔ اگر میں کسی کی کمزوری سمجھانا چاہتا ہوں تو کیا میں شیر کی بات کروں گا؟ اگر آپ فرض کیجئے میں کہنا چاہتا ہوں یار وہ بہت کمزور ہے، شیر کی طرح کمزور ہے، یہ کہوں گا؟ یہ کہا جائے گا کہ وہ بالکل مکھی کی طرح کمزور ہے، مکڑی کی جالے کی طرح کمزور ہے، یہ بات کہی جائے گی۔ اور اگر آپ کوئی بڑی طاقت کی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کہیں گے شیر کی بات کریں گے، ہاتھی کی بات کریں گے، اس طرح سے گفتگو ہوگی۔ تو مثال کا کوئی تعلق کتاب کے معنوی بڑے یا چھوٹے ہونے سے نہیں ہوتا، جو بات سمجھانی ہے اس سمجھانے کے لیے جو مثال مناسب اور موضوع ہے وہ مثال جو ہے وہ پروردگار دے دے گا۔ یہ ہے مثال بیان کرنے کا مقصد۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں پروردگار عالم فرماتا ہے
ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقها، کہ اللہ کو اس میں کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے اس کے اندر کہ وہ مچھر کی مثال پیش کرے یا مچھر سے بھی آگے کی کوئی مثال پیش کرے، مچھر سے بھی کوئی چھوٹی مثال پیش کرے، ما فوقها جو مچھر کے بھی اوپر ہو۔ مچھر کے اوپر ہو سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ جو جسامت میں مچھر سے بھی چھوٹا ہو، اگر بات اس کے ذریعے سمجھ میں آتی ہے تو پروردگار وہ مثال پیش کرے گا۔ ما فوقها جو مچھر کے اوپر ہو۔ اب آج تو ہم جانتے ہیں کہ خود انگلی کے ایک پور کے اوپر کتنے جراثیم ہوتے ہیں، لاکھوں اور کروڑوں، تو وہ خود مچھر کے اوپر بھی جو مخلوقات ہیں وہ چھوٹی اور زیادہ آنکھوں سے نظر بھی نہ آنے والی، کا کوئی بھی ایسی مثال کہ جسامت کے اعتبار سے چھوٹی بڑی ہے تو وہ اممیٹیریل ہے۔ مقصد اصل میں کیا ہے، کیا سمجھانا ہے، وہ سمجھانا، وہ جو ٹارگٹ ہے اس کے لیے اس مثال کو پیش کیا جا رہا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقها، اللہ کو یقیناً اس میں کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ مثال بیان کرے مچھر کی یا مچھر سے بھی کسی حقیر مخلوق کی۔ فاما الذین آمنوا، بس وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، یعنی جو ایمان لانا چاہتے ہیں، جو لا رہے ہیں ایمان، فیعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ جو بات سمجھانی ہے اس کے لیے مثال یہی موضوع ہے تو یہی مثال تو دی جائے گی، اور کون سی مثال دی جائے گی؟ جو ایمان لانا چاہتے ہیں، جو قبول کرنا چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کلیئر ہے، فیعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم۔ واما الذین کفروا، مگر وہ جو کفر کرنے والے ہیں، وہ جو دوسری کیٹیگری والے جن کو نہیں ماننا ہے، تو وہ کیا کہیں گے؟ فیقولون، تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال کے ذریعے اللہ کیا چاہتا ہے؟ بہت سے ایسے تھے کہ اللہ کو مان رہے تھے، یاد رکھیے گا، مگر وہ اللہ کی کتاب ہونے کو قبول نہیں کر رہے تھے، پیغمبر کے پیغمبر ہونے کو قبول نہیں کر رہے تھے، قیامت کے دن کا انکار کر رہے تھے۔ تو یہاں پر ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، یہ محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، یہ کیسی مثال ہے جو اس کے اندر آگے ایک طرف دعویٰ یہ ہے کہ کتاب بہت بڑی ہے اور اس کے بعد مثال دیکھو مچھر کی مثال دے رہے ہیں، مکھی کی مثالیں دے رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی کے ذریعے سے اللہ کثیر تعداد میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور کثیر تعداد میں لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو پھر اب اللہ ہی کرتا ہے نا، گمراہ بھی اور ہدایت بھی اللہ ہی دیتا ہے، بندے کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ غور فرمائیے واپس سے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں چاہیے کہ جن پر غضب نازل ہوا جو گمراہ ہیں۔ گمراہ کون ہو رہے ہیں؟ کہ جن کو اللہ گمراہ کر رہا ہے۔ جب اللہ گمراہ کر رہا ہے تو بندے کا کیا قصور ہے؟ وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ سوائے فاسقوں کے کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اب نوٹ کیجئے اس بات کو، یعنی ان کا فسق پہلے ہے، گمراہی بعد میں۔ یعنی آپ مجھ سے انصاف سے بتائیے کہ میں آپ کو ایک سارجنٹ بتا دوں، میں آپ کو ایک گائیڈ دے دوں، آپ کو جانا ہے حیدرآباد، وہ آپ کو بتائے کہ دیکھیے رائٹ پر مڑیے، لیفٹ پر مڑیے، یوں کریں سپر ہائی وے آ جائے گا اور وہاں سے آپ اسٹریٹ چلے جائیے گا۔ آپ کہیں گے نہیں صاحب اس کی بات تو نہیں مانوں گا، تو اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ یار میں اس کو بھیج رہا ہوں، میرا نمائندہ ہے، آپ قبول نہیں کر رہے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے پھر میری بلا سے تم گمراہ ہوتے ہو تو گمراہ ہو جاؤ، میں زبردستی تم کو راہ راست کے اوپر نہیں لے کر آؤں گا۔ یہ ہے پروردگار کی طرف سے گمراہ کرنے کا مطلب، کہ جب تم فاسق بننا چاہتے ہو، نافرمان بننا چاہتے ہو، بد عمل بننا چاہتے ہو، تو پھر اس کے بعد زبردستی تمہیں ہدایت نہیں دی جائے گی۔ مثالیں ہم دے رہے ہیں بات سمجھانے کے لیے، اور تم مثالوں کے اندر کیا کیڑے نکال رہے ہو؟ کتاب بڑی ہے، مثال ایسی ہے، مثال ویسی ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہو۔ تو جو اسی مذاق اور مستی میں لگا ہوا ہے، کیا اسے فکر نجات ہے؟ آپ نوٹ کیجئے اس بات کے ساتھ اس کو لنک کریں کہ ایسے شخص کو فکر نجات ہے جو تمسخر میں لگا ہوا ہے، جو مذاق مستی میں لگا ہوا ہے، جو استہزاء میں لگا ہوا ہے، کیا اسے فکر نجات ہے؟ جب فکر نجات نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہدایت لے گا اس کتاب سے؟ پھر اسے ہدایت نہیں ملے گی، وہ گمراہ ہوگا۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ کثیر تعداد میں لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، کثیر تعداد میں لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے، مگر وہ گمراہ کس کو کرتا ہے؟ جو فاسق ہوتے ہیں، ان کا فسق پہلے ہوتا ہے، پروردگار پھر ان کو گمراہی کے اندر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ وہی بات ہو گئی فی قلوبہم مرض، جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کے دلوں میں مرض تھا، زادہم اللہ مرضا، اللہ نے اس مرض میں اضافہ کر دیا۔ کیا مطلب؟ تم کو علاج دے رہے ہیں، یہ دوا کھاؤ تمہارا علاج ہو جائے گا، وہ کہتا نہیں یہ دوا تو نہیں کھانی، تو پھر نتیجے کے طور پر اس مرض میں اضافہ ہو جانا ہے۔ اب یہاں پر آپ نوٹ کیجئے گا کہ ایک چوتھی کیٹیگری آ گئی ہے،
متقین کی، کافرین کی اور منافقین کی، یہ تین ہو چکی تھی، اور اب یہ چوتھی کیٹیگری آ گئی ہے فاسقین کی۔ یہ فاسق کون ہے؟ یہ فاسق وہ ہیں جو آخر کار وہ پکے کافر بن جائیں گے۔ اگر درمیان میں انہوں نے اپنے اس فسق سے دستبردار نہیں ہوئے تو یہی فاسق جو ہے پکے کافر بن جائیں گے۔ یعنی ابھی یہ روٹ میں، ابھی اس روٹین کے اندر اگر یہ کنٹینیو رہے، یا تو اپنا یہ معاملہ جو ہے درست کریں، ورنہ یہی فاسقین آخر میں پہنچ جائیں گے، ٹچ کر جائیں گے اس لمٹ کو کہ جہاں پر سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر آپ انہیں ڈرائیں انہیں نہ ڈرائیں، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ وہ والی کیفیت آ جائے گی۔ اس لیے کہ ما یضل بہ الا الفاسقین، کہ اللہ اگر کسی کو گمراہ کرتا ہے تو وہ فاسق ہوتا ہے، سلب توفیق، کہ پروردگار اسے اس توفیق ہدایت کو پھر سلب کر لیتا ہے۔ اب یہاں پر اگلی آیت میں پروردگار عالم نے ان فاسقین کی کچھ صفتیں بیان کی ہیں، اور بڑی امپورٹنٹ صفتیں ہیں، بڑی اہم صفتیں ہیں جو پروردگار نے ان کی بیان کی ہیں۔ پھر ذہن میں رکھیے گا آج کی ہماری گفتگو کہاں سے شروع ہوئی۔ ہم نے کہا وہ جو پہلی کیٹیگری ہے اس کا انجام خدا نے بتایا، اس کے انجام پر گفتگو کی پروردگار نے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بشارت ہے، ان کے پاس دو چیزیں ہونی چاہیے، ایمان اور اعمال صالحہ، جو اس فکر نجات کا لازمہ ہے۔ پھر پروردگار عالم اس جنت کی جو بشارت ان کو دی گئی ہے اس کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ پھر پروردگار عالم اس ایک ایزیومڈ آبجیکشن کے اوپر کچھ تبصرہ کرتا ہے کہ یہ جو مثالیں قرآن کے اندر دی جا رہی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی کیوں ہیں، بڑی کتاب ہے، بڑی مثال ہونی چاہیے۔ پھر اس کے ضمن میں پروردگار سمجھاتا ہے کہ یہ مذاق مستی اڑانے والے یہ جو ہیں یہ افراد ہیں فاسقین، کہ جنہیں پھر پروردگار عالم کی طرف سے توفیق ہدایت نہیں ملتی۔ اب ان کی صفتیں کیا ہیں، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ یہ جو فاسقین ہیں ان کی صفت کیا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، ان کی پہلی صفت یہ ہے، نوٹ کیجئے گا، کہ یہ اپنے وعدے کو وعدہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور اسے توڑتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ ایک تو وعدہ توڑ دیتے ہیں، وعدے کے علاوہ اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے وہ توڑ دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں۔ یہ تین صفتیں ان کے اندر ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ اولئک هم الخاسرون، یہ ہے نقصان اٹھانے والے، یہ ہے گھاٹا اٹھانے والے، یہ ہے خسارہ اٹھانے والے۔ اب یہاں پر آپ کے فوراً وہ سورہ مبارکہ اثر آ جانا چاہیے جو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ وقت گزر رہا ہے اور گواہی دے رہا ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تمام انسان فاسق ہے، تو یہ فاسقین جو ہیں وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ان کی تین صفت ہے، ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو وعدے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے توڑ دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز ویفسدون فی الارض، یہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ملائیے، ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام انسان خسارے میں ہے، اس کا مطلب تمام انسان فاسق ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر حق کی وصیت بھی کرتے رہے، صبر کے پیغام کو بھی عام کرتے رہے، یہ لوگ اس خسارے سے باہر ہیں۔ نتیجتاً یہ فاسق نہیں ہے، یہ مومن اور اعمال صالحہ والے ہیں۔ جب مومن اور اعمال صالحہ والے ہیں، ابھی آپ پیچھے پڑھ کر آئے، بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، جو اعمال صالحہ کو انجام دیں۔ فکر نجات ہے، فکر نجات کے بعد اپنی اصلاح ہے، اپنی اصلاح کے بعد قوم کی اصلاح کی باری ہے۔ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ادھر کیا ہے؟ اگر یہ نہیں ہے تو پھر خسارہ ہے، خسارہ ہے تو فسق ہے، فسق ہے تو اس کے اندر صفت کیا ہے؟ پہلی صفت یہ ہے کہ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ لوگ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو وعدے کے بعد توڑ دیتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری چیز یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ اب ذرا پہلے ان دو کے اوپر تبصرہ کریں، دیکھیں منافق پیغمبر اکرم کے سامنے آ کر کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ
کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جب ایمان کا اعلان کرتا ہے، ایمان اندر تو نہیں ہے، اعلان کرتا ہے۔ گن پوائنٹ پر یہ ایمان لیا تھا اس سے، طالبان والے اسٹائل میں، ایسا تو نہیں تھا، پیغمبر کی یہ اپروچ تو نہیں ہے، ان کو مجبور تو نہیں کیا تھا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وعدہ کر رہا ہے وفادار رہوں گا، وعدہ کر رہا ہے کہ میں اسلام کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اسلام کا وفادار رہوں گا، اللہ کا رسول کا وفادار رہوں گا۔ مگر کیا یہ اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہے؟ پیغمبر کے ہاتھ پر وعدہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے ہاتھ پر وعدہ کرنا۔ کیا یہ واقعہ اس وعدے کو پورا کر رہا ہے؟ نہیں پورا کر رہا۔ کیا یہ وعدے کو توڑ رہا ہے؟ جی ہاں، یہ وعدے کو توڑ رہا ہے۔ چلیے یہ تو اس کی بات ہو گئی منافق کی۔ اہل کتاب یہود اور نصارہ، کیا انہوں نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا تھا؟ جی ہاں، انہوں نے بھی اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ ان کی کتابوں کے اندر پیغمبر اکرم کے بارے میں صریح آیتیں موجود تھیں، جس کے اوپر آگے بہت بحث آنے والی ہے۔ یہ اسی طرح سے نا ہیڈ لائنز اور اس کے بعد پھر تفصیلات، یہ آگے بحث آنے والی ہے اس کے اوپر۔ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کو کم قیمت پر مت بیچو، کیا کر رہے ہو تم؟ لا تکونوا اول کافر بہ، یہ آئی کی باتیں آگے۔ تم کو تو پہلا مسلمان ہونا چاہیے تھا، تم تو الٹے کافر بن گئے، تم تو سب سے پہلے نقصان پہنچانے کے لیے آ گئے، تم تو اپنی کتابوں کے اندر پڑھ رہے ہو۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ رسول کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جس طرح سے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، پھر اس کے بعد انکار کر رہے ہیں۔ غور فرمائیے گا، تو اصولی طور پر کیا ہے؟ اصولی طور پر یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر جو کچھ پڑھا تھا اس کی بنا پر یہ پابند تھے کہ پیغمبر اکرم کو پہچاننے کے بعد پیغمبر اکرم کی تصدیق بھی کریں، پیغمبر اکرم کی تائید بھی کریں۔ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ تو اللہ سے کیا ہوا وعدہ یہ توڑ رہے ہیں یا نہیں توڑ رہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی کتابوں کا نام بھی یہی ہے۔ توریت کو کیا کہتے ہیں؟ عہد نامہ قدیم۔ انجیل کو کیا کہتے ہیں؟ عہد نامہ جدید۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ۔ ٹیسٹمنٹ کا مطلب ہے وعدہ، پرانا وعدہ اور نیا وعدہ۔ وہ کہتے ہیں وہ توریت کے اندر وہ پرانا وعدہ، انجیل کے اندر نیا وعدہ۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عیسائی دونوں کو اون کرتے ہیں، توریت کو بھی اون کرتے ہیں، انجیل کو بھی اون کرتے ہیں۔ اس لیے جب وہ چھاپتے بھی ہیں تو اس کے اندر دونوں شامل ہوتا ہے۔ یہودی تو نہیں مانیں گے انجیل کو، مگر توریت کو وہ مانتے ہیں۔ توریت اور توریت سمیت کئی دوسری چیزیں ملا کر جو کتابوں کا مجموعہ ہے اس کو کہتے ہیں عہد نامہ قدیم، اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر پھر یہ بائبل اور بائبل سے ریلیٹڈ جو میٹر ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو کتاب کا نام بھی ہے عہد، وعدہ۔ اور ینقضون عہد اللہ ہے، یہ لوگ اپنے وعدے کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ۔ منافقوں کا معاملہ بالکل کلیئر ہے، اہل کتاب کا معاملہ بہت کلیئر ہے، وہ تو آگے ڈسکس بھی بہت زیادہ ہوگا۔ اور ایک ہے جو فطری طور پر پروردگار نے وعدہ لیا ہوا ہے، فطری طور پر۔ کل مولود یولد علی فطرہ، علی الفطرہ، فطرت اسلام کے اوپر ہر پیدا ہونے والا پیدا ہوتا ہے، پروردگار سے وعدہ کر کے وہ آتا ہے اس دنیا کے اندر۔ یہ آپ کو وعدے کے لفظ کے ساتھ، عہد کے لفظ کے ساتھ سورہ یاسین میں ملے گا۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی، اور میری عبادت کرو گے۔ یہی ہے صراط مستقیم۔ اسی پیمان فطرت، اس کو کیا کہتے ہیں کہ پیمان فطرت، پیمان یعنی وعدہ، فطرت یعنی فطری طور پر، یعنی انسان کے اندر رکھا ہوا ہے۔ ہمیں معلوم ہے، کچھ یاد آتا ہے کبھی کوئی وعدہ کیا تھا خدا سے؟ ایسا کوئی وعدہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی کیا ہے تو ہمیں یاد نہیں ہے اس وقت، ہمیں اس وقت یاد نہیں ہے، بہت ساری باتیں بچپن کی ہم کو یاد نہیں ہے، تو پیدا ہونے سے پہلے کی بات ہم کو یاد نہیں ہے، لیکن وہ یاد ہو کہ نہ ہو انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے۔ فطرت کا مطلب یہ ہے کہ جس کو الگ سے سیکھنا نہیں پڑتا۔ تو پہلے بات آ چکی ہے اس حوالے سے، اگر آپ کے ذہنوں میں ہو کہ مثلا بچہ ہے، بھوک لگتی ہے، روتا ہے، کس نے سکھایا؟ کہ اس کی فطرت میں ہے، بھوک کے احساس پہ اسے رونا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ میں کسی ریکوائرمنٹ میں ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ آپ خوش ہوتے ہیں تو مسکراتے ہیں، آپ کی آنکھیں کیوں نہیں پھیل جاتی ہیں؟ یہ فطری ہے۔ آپ سنتے ہیں کان سے، آنکھ سے نہیں سنتے ہیں، آنکھ سے دیکھتے ہیں، یہ فطری ہے۔ یہ ساری چیزیں فطری ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کو یاد ہو، میں نے کہا تھا، گزارش کی تھی کہ سورہ فاتحہ میں کیا بات آئی تھی؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے۔
کہ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی امام نہ ہو، یہاں تک تو انسان کو خود پہنچ جانا ہے۔ پیدا تو کسی اور نے کیا، میں خود سے تو پیدا نہیں ہوا، پیدا کر کے اس نے چھوڑ تو نہیں دیا، وہ تو عالمین کو پال رہا ہے، تو مجھے بھی وہی پال رہا ہے۔ ہم 5 روپے کسی کو دیتے ہیں تو حساب مانگتے ہیں، تو زندگی دی ہے تو حساب نہیں مانگے گا، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت تو اسی کی کرنی چاہیے، مالک تیری ہی عبادت کرنی ہے، تو بتا کیسے کرنی ہے، وہ نہیں معلوم۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، سورہ یاسین پھر آئی، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، یہ تمہاری فطرت میں رکھا ہے، تمہیں کسی انجانی طاقت سے خوف محسوس ہوتا ہے، وہ شیطان ہے، اس کی عبادت مت کرنا، اس کے خوف کے آگے سرنڈر مت ہو جانا، میرا خوف اپنے دل میں پیدا کرو، میری عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ اب آئیے واپس اس آیت کو دیکھیں، ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ اللہ سے کیے ہوئے، علیکم السلام، یہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے بعد، میثاق کے بعد، پکا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ منافق اس کے اندر آ گئے وضاحت کے ساتھ، اہل کتاب آ گئے توریت اور انجیل میں پڑھنے کے بعد، اور تمام انسان آ گئے اس پیمانے فطرت کی وجہ سے، یعنی منافقوں نے تو الگ سے بھی آ کر وعدہ کر لیا، نہ بھی کرتے، یہ اہل کتاب جو ہے وہ تو توریت اور انجیل میں پڑھ کر آ گئے، اگر نہ بھی پڑھتے تو بھی وہ پیمانے فطرت جو فطری طور پر اندر انسان کے موجود ہے، جس کی وجہ سے اسے آنا ہے خدا کی بارگاہ میں، اگر وہ نہیں آتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے کہ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ رہا ہے، تو فکر نجات کہاں سے آئے گی؟ تو فاسق ہے نا، فاسق کی صفت بیان ہو رہی ہے، یہ فاسق ہے۔ فاسق ہے، پہلی صفت کیا ہے؟ یہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو وعدے کے مضبوطی کے بعد توڑ دیتا ہے۔ یہ کہاں سے فکر نجات ڈیولپ کرے گا؟ پھر تو یہ مذاق اور مستی میں لگا رہے گا۔ چھوٹی سی مثال کا کیا مطلب ہے؟ کتاب بڑی ہے تو ہاتھی کی بات کرو، شیر کی بات کرو، مچھر کی بات کیوں آ گئی؟ یہ نانسنس سارے اس کے ذہن میں کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ اس وعدے کو توڑ چکا ہے، غافل ہو چکا ہے، ختم، بیکار ہے۔ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کوئی دوسری دنیا نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کہیں نہیں، فکر نجات کہاں آئے گی؟ کون سی فکر نجات؟ کیسی فکر نجات؟ پہلی چیز کہ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ دوسری صفت وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یہ توڑ دیتے ہیں، اس کو قطع کر دیتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس کے وصل کا حکم دیا ہے اسے قطع کر دیتے ہیں، اسے توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یہ توڑ دیتے ہیں۔ ایک تو وعدے کی بات تو الگ سے آ ہی گئی، اس کے علاوہ اس کے اندر کیا کیا شامل ہے؟ یہ رشتہ داروں سے تعلق کو توڑ دیتے ہیں، یہ اپنے رشتہ داروں سے غافل ہیں۔ قطع رحم کا اس کے لیے ایک اس آیت کو بھی پیش کیا گیا ہے، قطع رحم یعنی اپنے رشتہ داروں کے قریبی جو بلڈ ریلیٹیوز ہیں خصوصیت کے ساتھ، ماں باپ اس کے اندر سر فہرست ہیں، بھائی بہن اس کے اندر سر فہرست ہیں، اولاد اس میں ہے، پوتے پوتیاں ہیں اس کے اندر، دوسرے رشتہ دار ہیں، کہیں ان سے تعلق کا فیملی ویملی کچھ نہیں ہوتی ہے۔ یہ شاید آپ کو لگے کہ بہت چھوٹی بات ہے، مگر آج ویسٹ کے اندر، امریکہ میں، کینیڈا کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہی بنا ہوا ہے، کوئی فیملی نہیں، کچھ نہیں۔ فیملی کس کو کہتے ہیں کہ دو افراد، اس میں مرد اور عورت ہونا بھی ضروری نہیں ہے، 2 persons living under one roof is family، 2 افراد ہیں ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں، وہ فیملی ہے۔ کب تک یہ فیملی ہے؟ جب تک رہ رہے ہیں تب تک فیملی ہے۔ اس دوران کا اولاد ہوتی ہے ہو، نہ ہوتی ہے نہ ہو، کچھ بھی ہو، پیدا ہو، پیدا ہونے کے بعد وہ چھوڑ دیں، جب تک ہیں تب تک فیملی ہے، جب تک نہیں ہے ختم ہو گئی بات۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ فاسق ہے، فاسق ہونے کی نشانی ہے، یہ توڑ دیتے ہیں اسے جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اس کے اندر ایک یہ بھی چیز ہے۔ دوسری چیز کہ یہ اپنے امام کے ساتھ اپنے تعلق کو توڑ دیتے ہیں، جو نبی اور امام ہے، کہا ٹھیک ہے مان لیا، بس رسول کا کلمہ تو پڑھ لیا نا، اب اس کے بعد جو مزید جو تعلق ہونا چاہیے کہ اس کو توڑ دیتے ہیں۔ امام غیبت کے اندر، اب ہمارا امام سے کیا تعلق؟ اب ہمارا کیا تعلق؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی آپ اس کو ڈفرینٹ اسٹیجز اور ڈفرینٹ لیولز کے اوپر دیکھیں۔ ایک تو وہ شخص ہے کہ جو رسول کے زمانے میں ہے، رسول ہی سے تعلق بس اتنا ہے کہ زبان پر کلمہ ہے محمد رسول اللہ، مگر نفاق ہی نفاق ہے۔ اوورآل یہ فسق کی ایک تصویر ہے۔ اسی طرح غیبت کے زمانے میں بس امام زمانہ غیبت کے اندر ہمارا کیا تعلق؟ کون مجتہد ہوتا ہے، کون مرجع ہوتا ہے، کون نظام اسلامی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، رہبر کیا ہوتا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔
یہ جو غفلت ہے اس کی اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر کہ اپنے تعلق کو تم نے اسٹیبلش کیسے کیا, کیسے پتا چلا کہ امام زمانہ کی یہ رضا ہے؟ تم نے تمام ذخیرہ احادیث کے اوپر تمہاری نظر ہے, یا تو پیدا کرو, اگر نہیں ہے تو کیسے پتا چلا؟ تو اس کے اندر وہ سارا اجتہاد کا سسٹم بھی آ جائے گا غیبت کے خاص کانٹیکس کے اندر, اور امام کے حضور میں جب امام خود موجود ہو اس کے بعد تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہے. پھر تو یہ چیز بہت واضح ہے کہ کون امام سے قریب ہے, کون امام سے دور ہے. یہ برادران عزیز بہت ذہن میں رکھیے گا. یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ اگر ظہور ہوتا تو ہم سب امام کے بہت قریب ہوتے ہیں. خدا ہی جانتا ہے کہ ظہور ہوگا اس کے بعد کیا کیفیت ہوگی. اس کو ڈیولپ کرنا, اس تعلق کو مضبوط کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. کیوں اتنی تاکید ہے کہ غیبت میں بھی دعائے عہد کو فراموش مت کرو. دعائے عہد وعدہ, دعائے عہد وعدہ, جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو مت توڑو. وہ اپنے امام کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے اسے جڑا ہوا ہونا چاہیے, اس کے اندر کسی قسم کا شگاف نہیں ہونا چاہیے. وہ شگاف اگر ہے تو معاملہ خراب ہو جائے گا. پھر پروردگار کے ساتھ ہمارا رب کیا ہے؟ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, مالک عبادت تیری ہی ہونی چاہیے. تو بتا کیسے کرنی ہے, تو بتائے گا کون؟ وہ بتانے والا کون؟ نبی ہے, اور نبی کے بعد اسی پیغام کو آگے لے کر چلنے والا امام ہے. اسی کی غیبت کے اندر جو سسٹم کو مینٹین کرنے والا ہے تمام تر زحمتوں کے ساتھ, وہ نائب امام. تو یہ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل, تو اس کے اندر دو تین پہلو ہیں. ایک رشتہ داروں کے ساتھ تعلق, ماں باپ دوسرے رشتہ دار. اسی طریقے سے امام کے ساتھ تعلق, نبی کے ساتھ تعلق کا اس کو بھی مضبوط رکھنا ہے. یہ دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, فاسق جو ہے وہ یہ نہیں کرے گا. اور تیسری چیز فاسق کیا کرے گا؟ الٹا کرے گا. اللہ نے تو کہا تھا کہ جوڑو, یہ توڑے گا اور پھر توڑنے کے بعد فساد پھیلائے گا. جو اگر آپ کے ذہن میں ہو یہ بات فساد کے حوالے سے, جہاں ابتدا میں منافقین کا تذکرہ ہو رہا تھا, الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو, کہتے ہیں انما نحن مصلحون, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. آگاہ ہو جاؤ کہ یہی فساد کرنے والے ہیں مگر شعور نہیں رکھتے. یہ یہاں پر فاسق بھی یہی کریں گے, یفسدون فی الارض, زمین میں فساد برپا کریں گے. یعنی برائی اگر ہے تو برائی اپنی ذات تک محدود نہیں, پھر برائی کو پھیلا, برائی کو پروپگیٹ کرو. ایک آدمی ہے وہ جھوٹ بولتا ہے, حرام کھاتا ہے. دوسرا ہے وہ جھوٹ سکھاتا ہے, وہ حرام کی ٹیکنیکس بتاتا ہے. وہ باقاعدہ معاشرے کے اندر فحشا کو پھیلاتا ہے, برائیوں اور منکرات کو اور بے حیائی کو پھیلاتا ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفحشاء فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. سورہ مبارکہ نور کے اندر ہے کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مومنین کے درمیان فحشا پھیلے, برائی پھیلے, غیبت پھیلے, بے حیائی پھیلے, ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر عذاب ہے. یہ وہ کیفیت ہے جس کو فساد فی الارض کہا جاتا ہے کہ جو زندہ انسان جو ہے وہ اپنی حد تک اگر برا کر رہا ہے تو بھی بہت غلط کر رہا ہے, مگر یہ کہ نہیں دوسروں کو بھی اس برائی کی عادت میں لگا رہا ہے, اس برائی کے اثرات میں ان کو بھی انوالو کر رہا ہے, انہیں بھی تشویق دے رہا ہے, شوق دلا رہا ہے. مثلا ایک شخص ہے وہ خود نعوذ باللہ من ذالک کوئی حرام فلم دیکھتا ہے, ایک یہ کہ نہیں وہ اپنے ساتھ 10 آدمیوں کو بٹھا کر کہتا ہے کہ تم بھی آؤ, تم بھی آؤ, تم بھی آؤ. ایک ہے وہ تنہائی میں شراب پی رہا ہے, بہت برا کر رہا ہے. اور ایک یہ کہ نہیں باقاعدہ پارٹی کر رہا ہے. ایک یہ ہے کہ تنہائی کے اندر کوئی بے حیائی کا کام ہو رہا ہے, اور ایک یہ کہ نہیں بالکل سر عام مجمع عام کے اندر یہ کام ہو رہا ہے. تو معاشرہ جو مغرب کا ہے وہ اس حوالے سے بھی بہت زیادہ فاسد بھی ہو چکا ہے, مفسد بھی ہو چکا ہے, دونوں چیزیں. اور خدا ہم سب کو بھی اس سے بچائے. فاولئک هم الخاسرون, یہ لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے, یہ ہیں گھاٹا اٹھانے والے. اب برادران عزیز واپس سے, تاکہ باتیں مکس اپ ہو کر گم نہ ہو جائیں. متقین کی بات ہوئی, کافرین کی بات ہوئی, منافقین کی بات ہوئی, اور پھر میں نے گزارش کی کہ یہاں پر یہ چوتھا عنوان ہمارے سامنے آیا, فاسقین. اور فاسقین کی پروردگار نے ہمارے سامنے صفتیں بیان کی. نمبر 1, یہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو وعدے کے بعد توڑ دیتے ہیں. نمبر 2, جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے توڑ دیتے ہیں. اور نمبر 3, یہ برائی کو دوسروں تک زمین میں فساد برپا کرتے ہیں, پھیلاتے ہیں. یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. میں یاد دلا دوں پھر آپ کو, ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ان کا کردار کیا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے بعد اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایمان دوسروں تک منتقل ہو. تواصوا بالحق, اس کی تشریح یہی کی گئی کہ وہ جو اصول دین اور عقائد ہیں اس کو بھی دوسروں تک پہنچاتے ہیں. وتواصوا بالصبر, اور صبر کی جو وسیع تعریف ہے اس میں اعمال شامل ہیں کہ وہ اعمال صالحہ کو بھی دوسروں تک منتقل کرتے ہیں. وہ کیا دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور یہ کیا دوسروں تک پہنچاتے ہیں.
یہ دوسروں کو برائیوں کی طرف، فساد کی طرف لے کے جاتے ہیں، وہ دوسروں کو ایمان اور اعمال صالحہ کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہ یہ زبردستی کر سکتے ہیں، نہ وہ زبردستی کر سکتے ہیں، چوائس انسان کا خود کا ہے کہ وہ کس کیٹیگری کے اندر جانا چاہتا ہے۔ نہ شیطان زبردستی بہکا سکتا ہے، نہ رحمان زبردستی ہدایت دیتا ہے، دونوں میں سے کوئی بھی زبردستی نہیں کرے گا، چوائس انسان کی اپنی ہے، یہی انسان کا جوہر ہے۔ اب دلیل کی منزل آتی ہے ایک اور، ایک پہلے آ چکی ہے دلیل، اگر آپ کے ذہن میں ہو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو بھی پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا، اس پر ہم بات کر چکے پچھلی تقریر کے اندر۔ اب ایک اور دلیل پروردگار عالم دیتا ہے اسی کو ایک دوسرے انداز سے، اور یہ عقلی دلیل ہے، قرآن کے اندر ہے مگر عقلی دلیل۔ کیف تکفرون، یعنی یہ میں نے کیوں کہا، ایک تو وہ ہے کہ جو قرآن کو مان رہا ہے اور اس کے بعد کا حکم خدا ہے ہم تو مانیں گے، بات ختم ہو گئی۔ ایک یہ ہے کہ نہیں، حکم خدا کے طور پر قبول کرو نہ کرو ایک عقلی چیز ہے، یعنی تم زیرو پر تو نہیں کھڑے ہو، ہم پاگل سے تو بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اس سے بات کر رہے ہیں جو سوچنے سمجھنے والا انسان ہے، تو تم اپنی عقل استعمال کرو اور غور کرو اس کے اوپر۔ جیسے قرآن کی بعض آیتیں، مثلا کئی آیتیں، سورہ مبارک دہر کی پہلی آیت، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایسا وقت آیا تھا کہ جب وہ قابل ذکر شے بھی نہیں تھا؟ یہ عقلی دلیل ہے، یعنی تم اللہ کے بارے میں بات کرتے ہو کہ وہ ہے یا نہیں ہے، تم اپنے بارے میں بتاؤ، تم ہمیشہ سے تھے؟ عقلی طور پر ہر ایک کے شناختی کارڈ میں لکھا ہوا ہے تاریخ ولادت، تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس سے پہلے نہیں تھے، تو نہیں تھے تو کون لے کر آیا؟ اب یہ عقلی طور پر انسان کو مہمیز کرنا ہے کہ اسے جھنجھوڑنا ہے کہ اپنے بارے میں سوچو تو صحیح۔ اب یہاں پر وہی انداز اختیار کیا جا رہا ہے، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کرتے ہو، کیسے انکار کرتے ہو؟ یہ توبیخ ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ میں آپ کو پوچھوں بھائی آپ کیک بناتے ہیں تو کیسے بناتے ہیں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیسے بناتے ہیں۔ میں آپ سے کہوں آپ شربت بناتے ہیں تو کیسے بناتے ہیں ذرا بتائیے، کیونکہ مجھے نہیں پتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی کو ایک ڈانٹنے والے انداز میں، یہ کام تم کیسے کرتے ہو، یعنی نہیں کرنا چاہیے تم کو یہ کام، یہ غلطی کر رہے ہو تم، یہ ڈانٹا جا رہا ہے اس کے اندر۔ کیف تکفرون باللہ ہے، تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کی، اللہ کا انکار کرتے ہو، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، جبکہ تم مردہ تھے، کچھ نہیں تھے، فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندہ کیا، یا تم بتاؤ کہ کس نے زندہ کیا؟ فَأَحْيَاكُمْ، اس نے، اب وہ جو بھی ہے تمہیں نام نہ بتاؤ، یہ تو کوئی تو ہے کہ جس نے پیدا کیا، فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ، اس کے بعد کچھ دیر گزرے گی دنیا میں، یُمِیتُکُم، پھر وہی تمہیں موت دے گا، مار دے گا، مردہ تھے زندہ کیا، پھر وہ موت دے گا، ثُمَّ یُحْیِیکُم، اس کے بعد کچھ عرصہ گزرے گا، ثم وقفے کے لیے کہ برزخ کا پیریڈ، ثم یحییکم، اور پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر اس کی بارگاہ میں تمہیں پلٹایا جائے گا۔ تم اس کا کیسے انکار کرتے ہو؟ یعنی یہ واپس ایک جھنجھوڑنے والا معاملہ ہے۔ اب کوئی کہے کہ بعد والا مثلا مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا، میں مروں گا مجھے نہیں پتا، حالانکہ کیسے انکار کر سکتا ہے کوئی کہ وہ نہیں مرے گا، جبکہ روز مرنے والوں کو دیکھ رہا ہے، ایس ایم ایس پڑھ رہا ہے، اخبار میں دیکھ رہا ہے اس کا انتقال ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، تو ہر ایک کی موت کے آئینے میں اپنی موت نظر تو آتی ہے، اندازہ تو ہوتا ہے کہ نہیں مرنا تو ہم نے بھی ہے، یہ بات تو طے ہے۔ اپنے وجود کے بارے میں کہ پہلے سے ہو، کہ نہیں پہلے سے تو نہیں ہے، تاریخ ولادت ہے ہماری، تو اس سے پہلے نہیں تھے، خود سے پیدا ہوئے، یعنی خود سے تو نہیں پیدا ہوئے، اتنی تو تپڑ نہیں ہے، نہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو کیا ہو رہا تھا، تو کون تھا؟ کہ کوئی تو تھا کہ جس نے پیدا کیا، فاحیاکم، وہ جو بھی ہے اسی کا نام اللہ ہے، نام کا مسئلہ دوسرا ہے، وہ نام پر بحث بعد میں ہو جائے گی، مگر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس نے پیدا کیا، فاحیاکم ثم یمیتکم، اس کے بعد تمہیں اطلاع دی جا رہی ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ تمہیں موت بھی دے گا، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے، وہ واپس موت دے گا، ثم یحییکم، اس کے بعد پھر زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر اس کی بارگاہ میں تمہیں پلٹایا بھی جائے گا، یعنی حساب کتاب کے لیے کھڑا رکھا جائے گا۔ تو اب اس کے بعد یہ کیوں یہ بات کہہ کر کیا کیا جا رہا ہے؟ فکر نجات پیدا کی جا رہی ہے کہ اب تقویٰ آ جائے اتنا انسان کے اندر کہ وہ سوچے کہ مجھے جانا اس پہلی کیٹیگری کے اندر چاہیے، کچھ تو
تو وہ تھے جو خود سے وہاں تک پہنچ گئے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، خود پہنچ گئے۔ اگر نہیں پہنچے تو اب ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تمہارا ہدف اور ٹارگٹ وہی ہونا چاہیے کہ تم وہاں تک پہنچ جاؤ، نہیں پہنچے ہم تمہیں جھنجھوڑتے ہیں، تم اللہ کا انکار کر رہے ہو، تمہیں نجات کی فکر نہیں ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ یہ آیت نمبر 28 ہوئی۔ اب آئیے آیت نمبر 29 پر، هو الذی خلق لکم، اب وہی خلقت کی بات تھوڑی اور وضاحت کے ساتھ، صرف تمہیں نہیں پیدا کیا، تمہیں نہیں پیدا کیا، اور بھی بہت کچھ پیدا کیا۔ هو الذی، اس خدا نے آسمانوں اور زمین کو بھی پیدا کیا، نہیں، یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کا سب پیدا کیا، صرف اتنا بھی نہیں ہے۔ اب جو بات ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ میں نے گزارش کی، جو کچھ زمین میں ہے وہ پیدا کیا، نہیں، صرف اتنی نہیں، جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا۔ یہ قرآن مجید کے اندر ترتیب تلاوت کے اعتبار سے یہ پہلی مرتبہ یہ بات آئی ہے، اس کے بعد آئے گی، مگر فرسٹ ٹائم یہ بات آئی ہے لکم، تمہارے لیے پیدا کیا، یعنی تم اپنی قیمت کو پہچانو، اے انسان تم اپنی قیمت کو پہچانو کہ تمہارے لیے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا، جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ پیدا کیا۔ ایک تو یہ کہ پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ تمہارے لیے پیدا کیا۔ اب آپ نوٹ کریں اس بات کو، انسان کیا کرتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ انسان سورج کو دیکھتا ہے کہ اتنا بڑا ہے، میں کتنا ہوں کہ میں چھوٹا ہوں، تو چاند کو دیکھتا ہے کہ اتنا بڑا ہے، یعنی اتنا بڑا سے مراد یہ ہے کہ اتنی دور سے ترقی کے بعد تو بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے نا کہ وہ چاند کتنا بڑا ہے۔ زمین کو دیکھتا ہے، زمین بہت بڑی ہے، کہ میں کیا ہوں گا، میں اتنا چھوٹا سا ہوں، میرا وجود کتنا ہے کہ چھوٹا سا۔ وہ درخت کو دیکھتا ہے، درخت کیا ہے، اگتا ہے اگتا ہے اگتا ہے، وہ اوپر تک چلا جاتا ہے۔ اور ہم تو بچے سے لے کر وہ ایک قد اسٹیبلش ہونے کے لیے بھی بہت ٹائم لگ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اسٹیبل ہو جاتا ہے۔ آپ نوٹ کریں، وہ شیر کو دیکھتا ہے کہ شیر وہ یوں چیرتا ہے، یوں پھاڑتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہاتھی تو اس کو دیکھتا ہے، وہ ایک چنگاڑ مارتا ہے، ایک انسان بولے کہ یار یہ تو اگر میرے پاؤں رکھ دے تو میں پس کے رہ جاؤں گا۔ اونٹ کو دیکھتا ہے، شیر کو دیکھتا ہے، چیتے کو دیکھتا ہے، جانوروں کو دیکھتا ہے، سانپ کو دیکھتا ہے، اژدہے کو دیکھتا ہے، یہ سب مجھ سے بڑے ہیں، یہ سب مجھ سے زیادہ طاقتور ہیں۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، کبھی وہ چاند کے آگے اپنا سر جھکاتا ہے، کبھی سورج کو اپنا خدا مانتا ہے، کبھی درخت کو اپنا خدا مانتا ہے، کبھی جانوروں کو اپنا خدا مانتا ہے، ناگ دیوتا، گنیش دیوتا، یہ ہنومان، یہ سب کیا ہے کہ یہ سب مجھ سے بڑے ہیں۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو انسان ان سب کو اپنے سے برتر سمجھے گا، اپنی اس عقل کی طاقت کی طرف وہ متوجہ ہی نہیں ہو رہا ہے کہ ان سب کو اگر فرض کیجئے کہ باڈی وائز بڑا رکھا ہے، مگر ان میں سے کس کے پاس وہ عقل ہے، وہ روح ہے کہ جو انسان کے پاس موجود ہے، کسی کے پاس ہے یا کسی کے پاس نہیں۔ اسی لیے یہاں اس آیت کے اندر پروردگار سمجھانا چاہ رہا ہے کہ تم کر کیا رہے ہو، یعنی آپ سوچیں، آپ کسی کو اپنا کلرک اپوائنٹ کریں، کسی کو اپنا پیون اپوائنٹ کریں، کسی کو اپنا اکاؤنٹنٹ اپوائنٹ کریں، اور اس کے بعد باس کی کرسی پر اس کو بٹھا دیں اور خود جا کر اس کی کرسی پہ بیٹھ جائیں، ایسا ہوگا؟ ایسا ہوگا؟ اگر آپ ایسا کریں تو آپ بیوقوف ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کے لیے ایک اکاؤنٹنٹ ہے، آپ کے لیے ایک کلرک ہے، آپ کے لیے ایک پیون ہے، آپ کے لیے ایک باورچی ہے، آپ کا ایک ڈرائیور ہے، آپ کے 100 آدمی ہیں جو آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں، اور آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کر یہ رہے ہیں کہ باس کی کرسی، باس کا جو آفس ہے، ان سب کو لے جا کر بٹھا دیں وہاں پر، اور خود ہاتھ میں جھاڑو لے کر وہاں پہ صفائی کرنا شروع کر دیں۔ ابھی وہ انکساری اور وہ ساری چیزوں کو ہٹا دیجئے، یعنی آپ واقعی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، حق یہ ہے کہ میں ان کی خدمت کروں، نہ یہ کہ یہ میری خدمت کریں۔ آپ بیوقوف ہیں یا نہیں کہ بھائی یہ سب میرے لیے تھے، میں ان کے لیے نہیں تھا؟ پروردگار عالم یہی سمجھا رہا ہے کہ دیکھو یہ زمین میں جتنی چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں، هو الذی خلق لکم، تمہارے لیے پیدا کی ہیں، جتنی چیزیں ہیں وہ ساری تمہارے لیے۔ اسی بات کو حدیث قدسی کے اندر پروردگار نے کہا خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، جس کو امام خمینی نے چہل حدیث کے اندر ایک حدیث کے ذیل میں بہت تفصیل کے ساتھ اس پر بحث کی ہے۔ خلقت الاشیاء لاجلک، اے آدم کی اولاد، میں نے ساری چیزوں کو پیدا کیا تیرے لیے، وخلقتک لاجلی، اور تجھے پیدا کیا اپنے لیے۔
تو اب وہ حق کیا ہے کہ یہ سب کے سب جو ہے اس کے نوکر ہیں، تو ان سب سے وہ خدمت لے، نہ یہ کہ ان کے سامنے جھک جائے. ان کی عبادت اگر وہ کر رہا ہے تو یہ انسانیت کی توہین ہے یا نہیں؟ بیوقوف ہے کہ نہیں ہے کہ ان کو لے جا کر بٹھا دیا ہے خدا کی پوسٹ کے اوپر. حق یہ تھا کہ انسان پروردگار عالم کی عبادت کرتے ہوئے ان سب سے اپنے لیے خدمت لیتا. خدا تو یہ نہیں بنے گا کسی کا، مگر یہ سب اس کی خدمت کے لیے. اسی لیے آپ چاند سے خدمت لیں، سورج کی توانائیوں کو اسیر کریں، زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں اس کو نکالیں، اپنے استعمال میں لے کر آئیں، خدا کا شکر ادا کریں. سمندر کے اندر جو کچھ ہے، پانی ہے، دوسری چیزیں ہیں، ان سب کو اپنے استعمال میں لے کر آئیں، خدا کا شکر ادا کریں. نعمت ہے کس کی طرف سے؟ اس منعم کی طرف سے. ان ساری چیزوں کی قدر کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی طرف سے. کس لیے؟ تمہارے لیے، نہ یہ کہ تم ان کی عبادت کرنا شروع ہو جاؤ. تو یہ انسان کے ذہن کی بڑی محدودیت ہے کہ وہ ناگ دیوتا اور گاؤ دیوتا اور گنیش اور ہنومان اور ان سب کے چکر میں پڑ کر سورج دیوتا کے آگے جھک رہا ہے اور چاند کے آگے جھک رہا ہے. یہ تمہارے خدمت گار ہیں، یہ تمہارے خدمت کرنے کے لیے. هو الذی خلق لکم، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بعد میں آئے گا سخر لکم، پیدا بھی کیا ہے، تمہارے لیے مسخر بھی کر دیا ہے. تسخیر کرو ان کو، یہ تمہارے ڈسپوزل پر ہیں، ان کو یوز کرو. اسی لیے اسلام جو ہم کہتے ہیں نا کہ سائنس کے خلاف نہیں ہو سکتا، وہی کیسے سکتا ہے کہ یہ سب تمہارے خدمت گزار ہیں، ان کو اپنی خدمت کے لیے استعمال کرو. تو پانی ہے، پانی سے بجلی بناؤ، ہوا ہے، ہوا سے بجلی بناؤ. یہ لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے خود بھی بچو، قوم کو بھی بچاؤ. کیوں اتنا پریشان کیا ہوا ہے کہ ان سب کو اسیر کرو. تم کو گرمی لگتی ہے، ہوا کی ضرورت ہے، ان سب کو اسیر کرو، بجلی بناؤ، پیدا کرو. کس نے روکا ہے؟ یہ تو ہمارے بدبخت جو حکمران ہیں، یہ ان کی نالائکیاں اور خدائی ہیں. ورنہ اصولی طور پر پروردگار کا کہ سب کا سب تمہارے لیے. هو الذی خلق لکم، تمہارے، لکم بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اندر. ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب کا سب. اور نہ فقط زمین، اس کے بعد ثم استوى، یہ زمین کے بعد خدا نے توجہ کی آسمان کی طرف. فسواہن سبع سماوات، اور اسے بنایا 7 آسمان. اس وقت ہمارے لیے یہ پہلے آسمان کے سوا کوئی چیز روشن نہیں ہے. ہم آسمان جو نظر آتا ہے، سائنس بھی کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں حد نظر، کہ یہ تمہاری آنکھوں کی لمٹ ہے کہ جس کے آگے دکھتا نہیں ہے. تو اس کے آگے نہیں دکھتا ہے تو اس کا مطلب نہ ہاں کہہ سکتے نہ کہہ سکتے نا. ہمیں وحی کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ اس کے آگے بھی بہت کچھ ہے. اس وحی کے ذریعے سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس کے آگے بھی بہت کچھ ہے، جس کو انسان حد نگاہ سمجھ کر کہہ رہا ہے اس کے آگے کچھ نہیں ہے. یہ جہالت ہے. آپ اپنے محدود علم کی بنیاد پر جب ہم کہیں حد نگاہ، اس کا مطلب نظر محدود ہے، اس کے آگے نہیں دیکھ پا رہی ہے. جس نے بنایا ہے اس کو تو حق ہے کہ وہ بتائے. تو وہ بتا رہا ہے کہ 7 حصوں میں تقسیم کیا آسمان، جو اوپر والا معاملہ ہے، اور وہ بھی تمہارے لیے، یعنی اس کے اندر بھی آگے ترقی کرو اس کے اندر. اب وہ والی باتیں جو ہے، یعنی یہ بھی اندازے ہیں کہ بھئی یہ تو حد نگاہ، اس کے آگے تھوڑی کچھ ہے، یہ بھی غلط ہے. اور وہ بھی اندازے تھے جو پرانے زمانے کے اندر جو بعض افراد نے جو کہتے ہیں کہ پیاز کے چھلکوں کی طرح آسمان ہے، وہ ساری چیز وہ بھی بیکار ہے. انسان کو تحقیق کی پوری آزادی ہے، وہ غور و فکر کرے. اللہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے ہے، جب تمہارے لیے ہے تو آپ جائیے، آپ کو آزادی ہے، چیک کریں اس کو، تحقیق کی منزل سے گزاریں. یہ سب انسان کے لیے. یعنی ابھی تو کئی دروازے کھلنا باقی ہیں، اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ موجودہ سائنس جو ہے وہ اس کا انکار کرے، ورنہ تو ساری یونیورسٹیاں بند کریں. اگر ایک انسان یہ کہے کہ مجھے سب پتہ چل گیا تو پھر تحقیق کس چیز کی ہے؟ تحقیق مزید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ابھی بہت کچھ جاننا باقی ہے، ابھی بہت کچھ ایسا ہے کہ جو میں نہیں جانتا ہوں، اس کو جاننا چاہتا ہوں. یہی معاملہ اسٹرونومی کا بھی ہے، یہی معاملہ خلا کا بھی ہے. پروردگار فرماتا ہے آسمان کا اسے، اس پروردگار عالم، زمین کے بعد آسمان، اور اسے پروردگار نے 7 حصوں میں تقسیم کیا، 7 آسمان بنائے. فسوّاهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم، اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے. خدا اس نے اپنے علم کا حوالہ دیا ہے. وهو بكل شيء عليم، وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے. اب یہاں پر آ کر بات رکتی ہے. کیا مطلب رکتی ہے؟ ہم نے گزارش کی کہ پروردگار عالم نے ایک مرتبہ پھر دلیل کو اسٹیبلش کیا. مقصد کیا ہے؟ سمجھ میں آنے والی بات جو ہے کہ وہ جو پہلی کیٹیگری ہے فکر نجات رکھنے والوں کی، متقین کی،
یا تو تم خود اب تک اس نجات کی فکر میں مبتلا ہو چکے ہو، ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہوئے ہو تو ہم تمہیں جھنجھوڑتے ہیں تاکہ تم متوجہ ہو جاؤ. اگر تم لاسٹ کیس نہیں ہو تو تمہیں متوجہ ہو جانا چاہیے. دوسری بات، اس کے لیے ایک دلیل جو پچھلی کلاس کے اندر آ چکی، پچھلی تقریر کے اندر آ چکی، دوسری دلیل آج ہم نے گزارش کی کہ پروردگار عالم کہتا ہے کئی تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو، وہ بات گزر چکی. پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے انسان کو اس کی منزلت سمجھانے کے لیے کہا کہ تم تو مخلوق ہو اللہ کی، اور اتنی عظیم مخلوق ہو پروردگار کے لیے پوٹینشلی کہ جتنی زمین کے اندر چیزیں ہیں اور آسمان ہے وہ سب کا سب تمہارے لیے خدا نے پیدا کیا. اب اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ کہ انسانوں کا پھر آغاز کہاں سے ہوا؟ ٹھیک ہے نا، یعنی ہم انسان ہیں، ہم سے پہلے والے بھی انسان، خدا کہہ رہا ہے تم کو بھی پیدا کیا، اور جو تم سے پہلے آئے ان لوگوں کو بھی پیدا کیا، ان سے پہلے آئے ان کو بھی پیدا کیا، ان سے پہلے آئے ان کو بھی پیدا کیا. تو ابھی آپ فرض کیجئے کہ آپ قرآن مجید کھول کر بیٹھے ہیں تو آپ کے ذہن کے اندر سوال تو یہ آئے گا نا کہ وہ پہلا انسان کون تھا کہ جسے خدا نے پیدا کیا. تو اب اگلی آیت سے پروردگار عالم جناب آدم علیہ السلام کی خلقت کے بارے میں گفتگو کرے گا، جناب آدم علیہ السلام کی، کہ اب تم انسانوں، تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا، اور تمہارا تو فرد اول ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے جناب آدم علیہ السلام. اس کی منزلت کو دیکھو کہ اس کے سامنے ہم فرشتوں کو بھی جھکا رہے ہیں. یہ سب تو تمہارے لیے پیدا کیا، تم جس نسل سے ہو آدم علیہ السلام کا، اس کے سامنے ہم نے فرشتوں کو سجدہ کروایا ہے. تم کن کو سجدہ کر رہے ہو جا کر؟ تم کن کو خدا سمجھ رہے ہو؟ تم کن کے سامنے جھکے جا رہے ہو؟ ذرا اپنے مرتبے کو جانو، اپنی ہسٹری کو دیکھو، اور اس کے بعد دیکھو کہ تم نے کیا کیا. اچھا، اب یہیں سے آپ تھوڑا سا اور بھی اندازہ کیجئے گا، اس لیے کہ 9:39 تو ہو رہے ہیں. آخری ایک بات اور کروں، یہ جناب آدم علیہ السلام کی بات چلے گی، جناب آدم علیہ السلام کی خلقت، فرشتوں کی گفتگو، فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کے سلیکشن کے بارے میں ایک تبصرہ، پروردگار کا جواب، پھر وہ امتحان، یہ سب باتیں آئیں گی. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جو حکم ہے اس کی بات آئے گی. اس کے بعد ابلیس کے انکار کی بات آئے گی. پھر جنت سے جناب آدم علیہ السلام کے نکلنے کی بات آئے گی. اور پھر ایک مرتبہ واپس سے ہدایت کی گفتگو آئے گی. یاتینکم منی ہدا، میری طرف سے اب ہدایت آئے گی. ومن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا اس کے لیے خوف اور غم نہیں ہوگا. یہ جناب آدم علیہ السلام کے زمین پر آتے آتے ایک اور مرتبہ ہدایت کی بات آئے گی، وہی ہدایت جہاں سے ہم چلے تھے. اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کے قصے کو وائنڈ اپ کر کے پروردگار عالم گفتگو شروع کرے گا بنی اسرائیل کے اوپر. وہ ایک اور سیمپل کیس بنے گا کہ دیکھو جو نہیں ماننے والے ہوتے ہیں تو وہ کس حد تک چلے جاتے ہیں، وہ کس حد تک جاتے ہیں. پھر ایک طویل سلسلہ آیتوں کا ہے کہ جو بنی اسرائیل کے حوالے سے گفتگو وہاں پر ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیا گزری اس قوم کے ہاتھوں، اور بنی اسرائیل والوں نے کس طرح سے خدا کی نعمتوں کا انکار کیا، فرعون کے ساتھ کیا معاملہ رہا، وغیرہ 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 وغیرہ. یہ ساری باتیں اس سیکوینس کے ساتھ اب آگے بڑھیں گی. تو انشاءاللہ اگلی مرتبہ جو ہماری گفتگو ہے وہ ان آیتوں سے ہوگی، جس کے اندر آیت نمبر 30 آنورڈز، کہ جس میں جناب آدم علیہ السلام، ملائکہ، ان کی گفتگو، ان کا تبصرہ، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ شروع ہوں گی. پروردگار عالم آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ. سوال کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ سوال کرنا ہے، چلیے جناب. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا سوال کی حد تک کہ اب تک جو 4 کیٹیگریز ہم نے ڈسکس کی ہیں ان میں سے کسی 2 کے نام بتا دیجیے. ایک تو آپ بھی ہیں، اور کون؟ یہ بہت آسان سا سوال ہے جی. کافرین اور منافقین، تشریف لائیے. یہی ہے. تو کافی ٹھیک ٹھاک بھاری ہے. باقی جو 2 ہیں وہ کوئی دوسرا بتا دیں. یا یوں کریں اس کے اندر کہ آج ایک اور عنوان آیا فاسقین کا، اور فاسقین کی 3 صفتیں ڈسکس ہوئی، وہ تینوں صفت بتا دیں. جی. دوسرا کیا ہے؟ اسے توڑ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، تشریف لائیے. ماشاء اللہ.
بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مالک مسلسل تو نے اپنی کتاب میں ہدایت کا تذکرہ کیا، ہمیں اپنی ہدایت نصیب فرما، اس ہدایت پر ہمیں مسلسل باقی رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے زمانے کے امام مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔